السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آغاز ٹی وی۔ آج ہم آپ کو ہٹلر کے بارے میں 17 ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو شاید پہلے نہ پتا ہوں گی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھے جانے والی اس تصویر میں ورلڈ وار 1 کے دوران جب انگلینڈ اور جرمنی کی جنگ چل رہی تھی تب ہنری 10 نامی ایک برٹش فوجی کو ایک زخمی جرمن فوجی کو اٹھائے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہنری کو اس کے زخمی دشمن پہ ترس آ گیا تھا اور اس نے اپنے دشمن کی زندگی کو بخش دیا تھا، لیکن یہ ہنری کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جس کی اس نے زندگی بخشی وہ اور کوئی نہیں، ایڈولف ہٹلر تھا۔ جرمنی نے ہٹلر کی حکومت میں صرف 10 سالوں میں فرانس، اٹلی اور یونانستان کو ملا کے ٹوٹل میں 24 ملکوں کو لوٹ لیا تھا اور ایک سپر پاور بن چکا تھا۔ ان کی موٹر ٹیکنالوجی اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی تھی کہ کوئی بھی طاقت ان کے سامنے نہیں رک پا رہی تھی۔ جب ان کی پولینڈ سے جنگ ہوئی تو پولینڈ ان کے ٹینکوں کے خلاف صرف گھوڑے بیچ سکا اور کچھ ہی دنوں کے اندر جنگ ہار گیا۔ نازیز کی ایجاد یو بوٹ نامی سمرین کی وجہ سے انہوں نے اپنا حکم ایٹلکس اوشین میں بھی چلایا اور نیو یارک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہٹلر عوام کو آسانی سے بیوقوف بنانے کی طاقت رکھتا تھا۔ میٹنگ سے پہلے اپنی کچھ تصویریں کھنچوایا کرتا اور ان تصویروں کے لحاظ سے کیا بولتے ہوئے کیسے دکھنا ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کرتا تھا۔ ہولوکوسٹ میں اذیتیں آہستہ آہستہ بڑھیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کے بازوؤں پہ سٹار بنا ہوا ایک کپڑا باندھ دیا، ان کا شہر میں رہنا منع ہو گیا اور لاکھوں یہودیوں کو 3 میٹر لمبی دیوار کے پیچھے بھوکے پیاسے قید کر لیا گیا۔ ان یہودیوں کو 24 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کروایا گیا، اسی لیے جرمنی کی فیکٹریوں نے 10 گنا منافع کیا۔ یہاں پر قیدی کبھی اپنے گھروں کو لوٹ پائیں گے یہ سوچتے، لیکن باہر کیا ہو رہا تھا ان کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اگلے کچھ مہینوں میں ان یہودیوں کو کیمپ میں لایا گیا۔ 10 لاکھ بچوں کو ملا کے تقریباً 60 لاکھ یہودی انہی کیمپس میں قتل کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ ہٹلر کے خلاف آواز اٹھانے والے جرمنز اور معذوروں کو ملا کے تقریباً 1 کروڑ لوگ جرمنی فوج کی طرف سے مار دیے گئے۔ ہولوکاسٹ مشہور ہی اپنے میڈیکل ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے تھا۔ قیدیوں کے دلوں میں پیٹرول کا انجیکشن لگانا تو ان ایکسپیریمنٹس میں سے صرف ایک تھا۔ یہ سب کرنے والے ڈاکٹروں میں سے سب سے مشہور 20 لاکھ لوگوں کی موت کا ذمہ دار اور زیادہ تر بچوں پہ ایکسپیریمنٹس کرنے والا جوزف مینگلے تھا۔ جوزف مینگلے نامی یہ نفسیاتی شخص بچوں کی آنکھوں میں نیلی انک کا انجیکشن لگانے کے بعد ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سی دیا کرتا تھا۔ نازیز کے کیے گئے ایکسپیریمنٹس کبھی بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ جرمن فوج نے ایک رات کو سارے ایکسپیریمنٹس پیپروں کو جلا دیا تھا۔ ایلسے کوچ تاریخ کی سب سے خطرناک ترین عورت مانی جاتی ہے۔ یہودیوں کو مار کے ان کی کھال پہ ڈیزائن بنایا کرتی اور اس کھال سے کبھی بیگ تو کبھی گلوز اور ایسی کئی اور چیزیں بنایا کرتی تھی۔ 1947 میں جب اسے عمر قید کی سزا ہوئی تو ڈالے گئے جیل میں ایک پولیس سے شادی کر لی اور صرف 2 سال میں جیل سے چھوٹ گئی۔ چھوٹے ہوئے سر، بیچ میں سے کھلی ہوئی کھوپڑیاں، یہ نازیز کے ایکسپیریمنٹ میں سے صرف کچھ ہیں۔ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کو بالکل ختم کرنے کے بعد یہودیوں کی ہڈیاں اور ان کی کچھ قیمتی چیزوں سے ایک میوزیم تک کھولنے کا سوچا ہوا تھا۔ بے حساب بمبس گرائے جانے والے ورلڈ وار 2 میں صرف یورپ اور ایشیا میں ہی 35 لاکھ بمبس گرائے گئے تھے۔ ان بمبس میں سے 10% بمبس ابھی نہیں پھٹے۔ ہمارے پیروں کے نیچے دفن یہ بمبس کبھی بھی ایکٹیو ہو کے پھٹ سکتے ہیں۔
صرف جرمنی کی زمین سے ہی ہر سال 5500 بم نکالے جاتے ہیں۔ ورلڈ وار ٹو انسانی تاریخ کی سب سے خونی جنگ تھی۔ 1939-1945 سالوں کے درمیان تقریباً 6 سے 10 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت زندہ ہر 40 میں سے ایک انسان جنگ میں مارا گیا تھا۔ یہ بات نہیں جانی جاتی کہ جاپنیز نے نازیز سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا، اور بالکل نازیز کی طرح جاپنیز نے بھی معصوم لوگوں پہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے۔ ورلڈ وار ٹو کے دوران نازیز سائنٹسٹوں نے سپر فوج بنانے کے لیے ایک علاج بنایا۔ یہ علاج جب فوجیوں کو دیا گیا تو فوجی ایک دن تک بغیر تھکے 20 کلو کا وزن اٹھائے 90 کلومیٹر چل سکے۔ نائنٹین فورٹیز میں برٹش سیکرٹ سروس میں سے ایڈی چیپمن جرمن سیکرٹ سروس میں گھس گیا اور جرمنز کو ان کے بم بالکل لنڈن پہ گر رہے ہیں کہتا رہا، لیکن یہ بمز ہر بار پیچھے کی طرف گر رہے تھے۔ ایجنٹ پہ بہت بھروسہ کرنے والے جرمنز نے کبھی بھی اپنا نشانہ ٹھیک نہیں کیا اور پوری جنگ اپنے بمز ضائع کرتے رہے۔ انگریزوں نے جھوٹا ایک گورنمنٹ پیپر بنایا اور اس پیپر کو مرے ہوئے ایک فوجی کے کپڑوں میں رکھ کے جیسے کہ وہ ڈوب گیا ہو یہ دکھاتے ہوئے اسپین کے سمندروں پہ چھوڑ دیا۔ جرمنز کے ہاتھ جب یہ پیپر لگا تو جرمنز انگریز یونانستان کو لوٹنے جا رہے ہیں یہ سمجھے، اور جرمنز نے اپنی پوری فوجیں اس جگہوں پہ بھیج دی، لیکن انگریزوں نے کچھ ہفتے بعد سچیلیا کو آسانی سے لوٹ لیا تھا۔ ہٹلر جب فرانس پہنچا تو فرانس کے لوگوں نے ہٹلر ایفل ٹاور پہ نہ چڑھ سکے اس لیے لفٹ کی بار بار ساری تاریں کاٹ دی تھیں۔ 1710 سیڑھیاں نہ چڑھنے چاہنے والا ہٹلر کبھی بھی اس کے فیورٹ ایفل ٹاور پہ نہیں چڑھ سکا، لیکن ہٹلر نے اس کا غصہ فرانس کے افریقن فوجیوں پہ نکالا۔ نازیز نے ان فوجیوں کو بھوکے پیاسے دیواروں کے اندر قید کر لیا اور پھر ایک ہفتے بعد ایک زندہ دمبے کو دیواروں سے دوسری طرف پھینکا گیا اور ان قیدیوں کو اس دمبے کو کھاتے ہوئے ریکارڈ کر لیا، اور پورے جرمنی کو نازیز کی پاور سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو دکھائی گئی۔ ہٹلر کا پہلا پیار ایک یہودی لڑکی تھی۔ اپنے پیار کو نہ حاصل کر پانے والے ہٹلر نے خودکشی کرنے تک کا سوچا تھا۔ ہٹلر نے ایکسپیریمنٹ کیمپس بھلے ہی خود بنوائے ہوں، لیکن ان کیمپس میں یہ کبھی نہیں گیا، اور عجیب ہے کہ ان کیمپس میں ہونے والے ایکسپیریمنٹ سے ماڈرن میڈیکل کے لیے کافی راستے کھلے۔ ہٹلر کی 1924 میں آئی 750 پیجز کی کتاب نے بہت سارے جرمنز کا برین واش کر دیا اور انہیں نازیز بنا دیا۔ یہ کتاب انسان کو نازی بناتی ہے، اس لیے آج کے دور میں نہیں بکتی۔ جب نازیز جنگ ہار گئے تو ہٹلر نے سب سے پہلے اپنے کتے کو مار دیا اور بعد میں اپنی نئی شادی شدہ بیوی کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔ ہٹلر کبھی بھی رشینز کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے سے دیے گئے آرڈر کے مطابق اس کا جسم جلا دیا گیا۔ جرمنی کو ایک طرف سے امریکہ اور انگلینڈ نے، دوسری طرف سے رشیا نے لوٹ لیا۔ جرمنی میں آمنے سامنے آنے والی طاقتیں جب لوٹ کا مال نہیں بانٹ پائیں تو ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد بات ورلڈ وار 3 شروع ہونے پہ آ گئی۔ امریکہ اور انگلینڈ نے بھلے ہی کچھ پلانز بنائے ہوں، لیکن جنگ کے نقصان بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور رشیا نہیں رک پائے گا اس ڈر سے سارے پلان کینسل کر دیے گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔